नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम हालात हाज़रा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान रऊफ रसूल और आज का जो हमारा मौजू है वो है किडनी ट्रांसप्लांट्स। अब आप ये सोच रहे होंगे कि किडनी ट्रांसप्लांट्स में कौन सी नई बात है। नई बात बिल्कुल ये है कि अब हमारे यहाँ पहले जो किडनी ट्रांसप्लांट्स होते थे खाली सिक्किम सोरा में होते थे, लेकिन पिछले आई थिंक अक्टूबर के मिड अक्टूबर में 2 किडनी ट्रांसप्लांट्स हमारे यहाँ पे जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जीएमसी का हिस्सा है, वहाँ पे भी पहली बार 2 किडनी ट्रांसप्लांट्स किए गए एंड बोथ ऑफ देम आर सक्सेसफुल। तो अब स्किम्स के साथ साथ हमारे पास जीएमसी में भी ये फैसिलिटी है। अब पहले क्या होता था कि जब लोगों को किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जाना होता था तो वो अक्सर बाहर जाते थे, बाहर की रियासतों में जाते थे, बाहर के हॉस्पिटल्स में जाते थे एंड विच वुड मीन अ लॉट ऑफ मनी। लेकिन अब हमारे यहाँ पे भी ये फैसिलिटी है। तो इसी सिलसिले से जुड़े हुए जो मुख्तलिफ पहलू हैं उनको हम आज के इस प्रोग्राम में खंगालने की कोशिश करेंगे और इस मौजू पे बात करने के लिए हमने मदऊ किया है डॉक्टर सईद सजाद नज़ीर साहब को, जो कि प्रोफेसर हैं और हेड हैं यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के जीएमसी श्रीनगर में, यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में। जी डॉक्टर साहब, आपका प्रोग्राम में खैर मकदम है। तो पहले तो मुबारकबाद आपको फॉर दीज 2 सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांट्स व्हिच इज द फर्स्ट एज फार एज जीएमसी इज कंसर्न। जी शुक्रिया। तो थोड़ा बहुत उसके बारे में अगर आप हमें बता दें। ये तो लॉन्ग जर्नी है। दिस वाज अ ड्रीम जी, पहले से ही था कि एक, क्योंकि जब मैं आया हूँ, आई हैव द ट्रेनिंग फ्रॉम जसलोक हॉस्पिटल, जो वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स इन इंडिया है जी, जहाँ रोज एटलीस्ट हफ्ते में 3 से 4 ट्रांसप्लांट होते थे जी। सो यू गॉट अ ट्रेनिंग फ्रॉम देयर जी, वहाँ भी हम करते थे। देन फिर अपने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया तो इंस्टीट्यूट में भी हम करते रहते हैं जी। तो वहाँ से फिर मैं आ गया यहाँ ऐसा मुझे यहाँ जीएमसी में आ गया। तो यहाँ हमारा भी एक प्रोग्राम था कि ये स्टार्ट हम करें। बहुत सारी 2006 से हम स्टार्ट करना चाहते थे बट इट टुक अ लॉन्ग टाइम। अभी क्या, क्योंकि ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो इसमें ज्यादातर आपकी ये रजिस्ट्रेशन है और जो परमिशन है बहुत बिल्कुल लीगल वहाँ पर बहुत है। तो हमने बहुत टाइम किया और देन यू शुड हैव जो अब अगर रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगी और आपको ट्रांसप्लांट करने की इजाजत भी दी जाएगी, देन यू शुड हैव ऑल फैसिलिटीज बेसिक जी। तो फिर हमने अप्लाई किया एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी गॉट इट लास्ट ईयर, वी गॉट द रजिस्ट्रेशन एज वेल एज द परमिशन टू स्टार्ट रेनल ट्रांसप्लांट। इसमें नवंबर में आया था हमें। तो फिर हमें कुछ जो चीज़ें थी जो कमी थोड़ी सी थी तो वो हमने कर दी। उन्होंने वहाँ पर हमारे प्रिंसिपल प्रोफेसर सामिया रशीद थी तो उन्होंने बहुत हेल्प किया, उन्होंने गवर्नमेंट ने बहुत हेल्प किया। तो वहाँ हमने वो किडनी केटीयू स्टैंड किया जी। और बाकी फैसिलिटीज हमारे पास सारी थी जी। तो कुछ स्टाफ के लिए, कुछ ट्रेनिंग के लिए स्किम्स भेजना पड़ा तो हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। देन वी हैव द टाई विद द जसलोक हॉस्पिटल, जो मेरी अपनी पुराना जो अपना पेरेंट इंस्टीट्यूशन है, आपका अल्मा माटर। हाँ अल्मा माटर है। तो वहाँ से हमने वहाँ उनके साथ हमने टाई अप किया। तो वहाँ से मेरे जो प्रोफेसर है प्रोफेसर सलेश रैना जी, तो वो आए जी। तो उन्होंने हमें पहले जस्ट टू हेल्प इन मेंटरिंग और दिस थिंग्स, क्योंकि इसमें लिखा भी अगर कहीं स्टार्ट भी करोगे यू हैव टू हैव सम मेंटर्स विच विल हेल्प यू, जो आपको हेल्प करेंगे। तो वो आए वहाँ पर तो हमने स्टार्ट कर दिया। तो 2 ट्रांसप्लांट एक ही दिन में किए हमने जी। तो वो था एब्सोल्युटली वो डिस्चार्ज भी हो गया 2 महीने से जी। तो घर पे आराम से। और सबसे बड़ी बात इसमें है कि ये जो ट्रांसप्लांट हमने किया ये गोल्डन कार्ड पे किया जी। इस पे हम थोड़ा और डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे। वो ये कि मतलब जैसा कि आपने अभी कहा कि आप जिस हॉस्पिटल से आए हैं या जहां पे आप ट्रेन हुए हैं वहां पे हफ्ते भर में 5-5, 7-7 ट्रांसप्लांट्स होते हैं। तो क्या हमारे यहाँ पे इस वक्त हम कैन वी थिंक ऑफ हैविंग ऐसा वेयरविदाल हमारे पास है कि हम नहीं फ्रीक्वेंसी से ट्रांसप्लांट्स नहीं होगा, क्योंकि अब इसमें क्या है, इसमें आपको स्टाफ की जरूरत होती है जी। ठीक है, दिस इज टीम वर्क जी। हालांकि फॉर एग्जांपल अगर आप यूरोलॉजिस्ट ले लें या नेफ्रोलॉजिस्ट ले लें जी, हमारे पास सिस्टम सबसे ज्यादा है। ये एम्स में भी इतने नहीं है। हमारे इस वक्त यूरोलॉजी में जो हमारे यूरोलॉजिस्ट है वो है 15 यूरोलॉजिस्ट एट अ टाइम जी। नेफ्रोलॉजी में हमारे डीएम 8 है, 8 जी। तो ये कहीं नहीं है इतना। तो उस लिहाज से हमारा स्टाफ बहुत है, लेकिन जो बैकअप स्टाफ है जी वो नहीं है। यानी कि आपके नर्सेज है, आपकी जो रूम्स है या जो अभी आपको चाहिए उनके लिए जो आप चलो जल्दी रिचार्ज करो। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी महफूज और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सहूलत, ज्यादा हिफाजत। ऑलराउंडर। वो कि मैं
आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। Here, gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people. People who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। एक रूम बना तो हम तो रोज भी कर सकते हैं डेटे जी, और हमारी एनेस्थीसिया टीम भी इतनी अच्छी है, दे आर वेरी क्वालिफाइड टू द पॉइंट कि वो हर कोई केस आराम से कर सकते हैं जी, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी वजह से हम कुछ भी कर सकते हैं। सो यू कैन टेक एनी चैलेंजिंग केस। तो लेकिन वहां उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी तक कमी है थोड़ा सा। यू कैन डू 1 or 2 ट्रांसप्लांट्स इन ए वीक, दैट्स ऑल, बट नॉट कंटिन्यूसली हर दिन दो करें। तो आपको क्या लगता है कि कब तक वी विल हैव एवरीथिंग इन प्लेस, बोथ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी और ह्यूमन रिसोर्स? हमने एक फाइल मूव की थी प्रोफेसर सामिया रशीद के साथ कि हमारा जो वहाँ पर एक नर्सिंग कॉलेज था जो शिफ्ट हुआ वहाँ पर दूसरी जगह, तो वहाँ वो जगह हमें दे दी कि रखिए कि आप जरा इसको एक्सप्लोर कर लो जी। तो हमने एक्सप्लोर किया, अगर वो होता है, हमने गवर्नमेंट को लिखा है, अगर वो होता है देन इट विल बी वंडरफुल। उसमें तो हमने नेफ्रोलॉजी यूरोलॉजी तो अलग जाएगा, रिटन ट्रांसप्लांट भी अलग जाएगा, एंड व्हाट आई एम थिंकिंग कि मैंने जो उसमें लिखा है वी कैन वेल स्टार्ट ए लिवर ट्रांसप्लांट। तो वो एरिया जो सारा है वो एक ही जगह रहेगा जी। तो उसमें आप हर दिन कर सकते हो, क्योंकि वो एक अलग ही थिएटर्स भी बनेंगे वहां पर, सारा उसमें जो मशीनरी होगी, जो रूम्स भी होंगे, जो हमने उनका जो डीपीआर दिया है जी। तो अगर उस हिसाब से गवर्नमेंट हमें इजाजत दे देंगी वहां पर, तो इंशाल्लाह मुझे नहीं लगता है कि विद इन नेक्स्ट ईयर विल बी एटलीस्ट डूइंग एवरी ईयर ट्रांसप्लांट जी। अब बाहर जाते थे लोग इससे पहले ट्रांसप्लांट के लिए, तो उसके लिए ऑब्वियसली इट वुड इनकर ह्यूज कॉस्ट ऑन द पेशेंट्स। एक तो कॉस्ट होता था, दूसरा आपको लोग जाते थे उसके साथ जी, 5-6 लगे, एंड देन वंस दे वहां पर रहना। ये नहीं है कि एक बार ट्रांसप्लांट आपने किया फिर आपको उसके लिए बैठना फॉलोअप के लिए, तो महीने के वहां पे आपको स्टे करना है, कमरा लेना है, इन्फेक्शन की चांसेस है, वो बहुत मनी ड्रेन होता है जी। तो यहाँ जो हमने ये फैसिलिटी दी, स्पेशली विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, स्पेशली जो उन्होंने गोल्डन कार्ड का है जी, उसमें उन्होंने सबसे अच्छी बड़ी बात है जो पहले भी मैंने कहा, वो फ्री है जी। दैट इज एवरीथिंग इज फ्री टू द पेशेंट, यानी कि उसको कुछ भी नहीं लाना है। ही हैज टू कम, जैसे वो आते हैं ना आजकल वो कार्ड से स्वैप करते हैं जी, शॉपिंग के लिए कार्ड से स्वैप किया, जो लिया खत्म कर दिया, ऐसे इसको अपना गोल्डन कार्ड दिखाना है, ही विल बी रजिस्टर्ड एंड ही गोज देयर, खाली इसका अपना डोनर होना चाहिए जी, और बाकी तो सारा फ्री है। रेसिपिएंट का भी, उसका भी, रेसिपिएंट की उसमें सबसे बड़ी बात है कि इसका जो इम्यूनोसप्रेशन लगता है, जो उनके लिए दवाइयां लगती है जी, 1 साल के लिए उसको फ्री है जी, वो भी उसमें फ्री है जी। इनफैक्ट ये तो एक बहुत ही अच्छी बात है, खुशाइंद बात है कि ये सारा कुछ जो है हम कह सकते हैं कि एक जीरो कॉस्ट सर्जरी हो रही है। डॉक्टर साहब, चूंकि आपने डोनर की बात करी है, तो ये जो ट्रांसप्लांट का जो सिलसिला होता है, इसमें बहुत सारी मेडिकल लीगैलिटीज दरकार होती हैं, बहुत सारी लीगैलिटीज, उस बारे में थोड़ा एग्जैक्टली। इसमें क्या होता है, हम यहाँ क्या करते हैं, हम कैडेवर नहीं करते हैं अभी जी, तो वो जो है लाइव रिलेटेड ट्रांसप्लांट्स, यानी कि कोई देता है जो अपना उसको करीब भी होगा, चाहे बेटा हो, बाप हो, माँ हो, बहन हो, अब तो बीवी भी आती है उसमें, तो वो अगर देती है किसी को तो वो किडनी है, लेकिन उसके लिए उनको बहुत सारा ये करना पड़ता है, मेडिकल लीगल फॉर्मेलिटीज, पहले डीसीसी लाना, फिर पुलिस क्लियरेंस, एवरीथिंग, सो इट टेक्स टाइम, एंड बिकॉज यू हैव टू बी वेरी श्योर, आपको रखना है कि ये कहीं गलत तो नहीं हो रहा है जी, इसमें पैसे की बात तो नहीं आई है, बिकॉज देखा भी हमने कितने स्कैम्स हुए हैं आज तक, तो इसलिए ये जो होता है इसमें पूरा एक एक करके वहां पर वो देना पड़ता है कि ये जो है ये बराबर, ये इज द डोनेशन और नॉट, विदाउट एनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जी। तो ये अपना है, तो उसमें अपना रिलेटिव होना चाहिए, तो उसमें ये ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, फिर जाते हैं क्लियर, फिर देखना है कि इसकी जो डोनर हमारे लिए जो किडनी देता है, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि उसकी सेफ्टी
جی وہ ٹھیک ہے کیونکہ وہ ایک نارمل انسان ہے, وہ اپنے ایک کڈنی دیتا ہے, تو اس کے لیے ہم کوئی رسک نہیں اٹھانا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے جو انویسٹیگیشن باقی چیزیں وہ سارے کرتے ہیں, اینڈ دین وی ٹیک اے گڈ اماؤنٹ آف کیئر فار اسی کو زیادہ, تاکہ وہ نارمل ایک انسان ہے, شوڈ ناٹ ہیو اینی تھنگ ہیپن ٹو دیٹ. جی ڈاکٹر صاحب, یہ جو کڈنی ڈیزیز کی انسیڈنس ہے کیا پہلے سے قدرے بڑھ گئی ہے یہاں پہ؟ ہاں پہلے تو کبھی کبھار ہی سنتے تھے کہ کسی کو پہلے کیا ہوتا تھا, آئے دن وی جسٹ بمپ انٹو پیپل ود کڈنی ڈیزیز. آپ بتاؤں گا پہلے اتنی اویئرنیس نہیں تھی, اتنی انویسٹیگیشن نہیں تھی, اتنی آپ کی فیسلٹی نہیں تھی, الٹرا ساؤنڈ نہیں تھا آپ کے پاس, کہیں ایک یا دو دکا ہوتا تھا وہ دکھتے تھے تو اس میں پتہ بھی نہیں چلتا. بلڈ پریشر شروع میں زیادہ پہن بلڈ پریشر دکھاوان دوا بسان گھان ٹھیک تک یا ہنگر منگس مز پیشنٹ گو تھے گو کتان کت کرائے مکلے یا پی چھن کی. تو یہ تھا. اب کیا ہے, اب ہر جگہ آپ کو الٹرا ساؤنڈ کی فیسلٹی ہے, اگر کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ جاتا ہے تو آپ کو انویسٹیگیشنز ہے ہر گھر کے یا محلے میں ہر جگہ پڑا ہوا ہے. سو دس از اے تھنگ وچ ہیز کم اپ. تو اس سے کیا ہے, اس سے آپ کو ڈیزیز پہلے ہی پتہ چلتا ہے. ایون جو کوئی بھی ہوتا ہے آپ کو کہیں الٹی آئی کیا ہے فٹافٹ کروں تاکہ کریٹن زیادہ الٹرا ساؤنڈ جو کڈنی میں تھوڑا سا ڈفیکلٹ یہ سی ایم ڈی ڈفرینس ہے تو وہ بولتا ہے اس کو, تو وہ اویئرنیس ہو جاتا ہے. تھرڈ تھنگ ہے ڈائبٹیز بھی زیادہ آ گیا, پہلے نہیں اتنا تھا, وہ ہم کو پتا تھا لوگ ایسے چلتے تھے. اب ڈائبٹیز بھی اس کی وجہ سے بھی زیادہ کڈنیز خراب ہوتی ہیں. اور پھر جو بلڈ پریشر یہاں پر جو ایسے کھاتے رہتے ہیں یا دوائیاں کھاتی ہیں کوئی لوگ پین کلرس لیتے تھے, تو اس سے بھی یہ وہ کڈنیاں ڈیمیج ہوتی ہیں. تو جب اویئرنیس آ گئی تو آپ کا یہ زیادہ بھی آ گیا, اینڈ ونس یو کوالٹی ورک ود اٹ, تو لوگ اویئرنیس کر کے ہاسپٹل آتے ہیں, تو اس میں آپ کا جو پاپولیشن جو آپ کی انسیڈنس ہے وہ اوپر آ گئی. جی تو اس میں زیادہ آ گئی. اور اب آج کل یہ بھی ہے کہ یہاں پہ ڈائلسس پہلے تھی نہیں, جی اب تو ہر جگہ ہے. جی یو کین ڈو ڈائلسس, وہاں پر اتنی فیسلٹیز بہت آئی ہے گورنمنٹ کی وجہ سے, وہ بھی فری ہو رہی ہے گولڈن کارڈ پہ, تو اس میں پیشنٹ کو بھی اچھا خاصا فائدہ ہے. جی ڈاکٹر صاحب, یہ جو کڈنی ڈیزیز ہے پرٹیکولرلی جب ہم اینڈ سٹیج کڈنی ڈیزیز کی بات کرتے ہیں, وہ لوگ جو ڈائلسس کی حالت میں پہنچ چکے ہیں کہ ڈائلسس کے بغیر اب ان کا گزارا نہیں ہوتا ہے, تو کب تک پیشنٹ ایسے ڈائلسس پہ جی سکتا ہے؟ ڈپینڈس کی ڈیزیز کیا ہے. فار ایگزامپل کسی کا آبسٹرکٹیو یوروپیتھی یعنی کہ اس کی کڈنی کسی وجہ سے کسی اسٹون کی وجہ سے ہے, تو اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے اس کو کریٹن. اینسٹیج ڈیزیز کا مطلب ہے کہ جو آپ کا کریٹن جب 10 پہنچے گا تو یہ کام نہیں کرتی, تو آپ کو کچھ نہ کچھ یہاں سے ریپلیسمنٹ دینا پڑے گا. جی تو یہ کریٹن آپ دیکھتے ہیں کہاں سے کتنا ہو گیا. اگر آپ کا 2 کریٹن ہے دیٹ مینس 50% آف نیفرونز آر ڈیمیجڈ. جی تو آہستہ آہستہ اگر 3-4 تک بھی جاتا ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی اس کو کمپلیکیشن نہیں ہے. سو یو کین بی ٹیکن کیئر آف ود دوائی سے ڈائٹ چارٹ سے. لیکن جب اس کے اوپر آتا ہے دین یو ہیو ٹو سی کہ اس کا یہ پوٹیشیم زیادہ تو نہیں ہے, فلوئڈ اوور لوڈ تو نہیں ہے, باقی چیزیں جو کمپلیکیشنز کی آتی ہیں وہ دیکھنی ہے. جی تو کچھ ڈیزیز کڈنی کی ایسی ہیں یہاں پر, تو اس میں دیر از پروگرس از ویری فاسٹ. ود ان 6 months یو ول گیٹ انسولین ڈیزیز, جی جو میڈیکل ڈیزیز ہے. جی تو ان میں زیادہ ہوتا ہے, وہ ینگ میں ہوتا ہے. اب آپ کو کڈنی فیلئر ہو گیا تو آپ کے پاس آپشنز کیا ہے؟ جی یو ہیو ٹو ہیو اے ریپلیسمنٹ آف دا کڈنی فنکشنز. جی تو وہ کیسے کریں گے آپ؟ تو وہ 3 چیزوں میں ہوتی ہے. جی یا تو آپ کو رینل ٹرانسپلانٹ کرنا ہے, جی. یا تو آپ کو ڈائلسس ہے. ڈائلسس آپ کی 2 قسم کی ہوتی ہے, یا تو آپ کو جو بولتے ہیں کشمیری میں خون کی ڈائلسس, جی دوسری وہ جو پانی کی پیٹ کی ڈائلسس, سی اے پی ڈی اس کو بولتے ہیں, پیریٹونیل ڈائلسس. جی تو یہ 3 چیزیں ہیں آپ کے پاس میسر ہے. ناؤ یو ہیو ٹو سی وٹ ول گیو دا بیسٹ ریزلٹس. تو جو آپ کو اگر رینل ٹرانسپلانٹ کرتا ہے تو اس میں یہ نہیں ہے کہ رینل ٹرانسپلانٹ کیا تو ٹھیک سارا رہے گا, اگر لیکن اس میں کیا ایڈوانٹیج ہے, آپ کا ڈائلسس سے فری ہے. سو یو کین گو ٹو اینی ویئر, یو کین ڈو یور ورک. جی لیکن دوسری بات احتیاط کے ساتھ, ہاں وہ اس کی جو لائف اسٹائل ہے تھوڑا سا اچھا رہتا ہے. جی تو دیٹ مچ بیٹر. اس کے بعد ہیموڈائلسس آتی ہے. ہیموڈائلسس میں آپ کا کیا, آپ کو جانا ہے ہر ہفتے میں 2 بار یا 3 بار جتنا بھی آپ کو ڈاکٹر صاحب بولیں کتنا ڈپینڈنگ ہوتا ہے کریٹنین لیول, تو آپ کو جانا پڑے گا. تو آپ اس کے حساب سے ڈائلسس دیں گے, لیکن آپ کو وہاں پر جانا ہے. نمبر 1 نمبر 2 وہ ڈائلسس کروانی ہے. تیسری بار آپ کو وہاں اس کے لیے ٹائم نکالنا ہے. جی اور ایریا بھی, اور آپ کو تھوڑا سا اس میں لگتا ہے, لیکن ایک چیز ہے یو آر فری, یو ڈونٹ ہیو اینی تھنگ ود یو. جی تو لیکن آپ کو اگر حالات کہیں آپ دور جائیں گے کہیں وہاں نہیں جا سکتے, یو ہیو ٹو بی ان اے سینٹر جہاں پر آس پاس آپ کو ڈائلسس سینٹر ہے. جی جہاں ڈائلسس. تیسری ہوتی ہے وہ سی اے پی ڈی جو ہوم ڈائلسس بولتے ہیں. جی وہ بھی اچھی ہے, وہ بھی اس کو بھی ریزلٹ آتے ہیں کیونکہ دیز گو ان ہینڈ ٹو ہینڈ. جی یعنی کہ اگر ڈائلسس میں آپ کا اے فشلا نہیں بنا, اس میں ایس ایس نہیں ملا, تو آپ کیا کرو گے؟
جتنے بھی ہیں, تو پھر آپ ڈائلسس کر سکتے ہیں, پیریٹونیل ڈائلسس. اس میں ایک ایڈوانٹیج ہے آپ کا, آپ گھر پہ کر سکتے ہو, آپ کو کہیں نہیں جانا ہے. اگر آپ کہیں گھومنے جاتے ہو یا کہیں جگہ گھر میں آپ کو کوئی نہیں ہے, تو وہ آپ کو وہاں پر ادھر کر سکتے ہیں ڈائلسس. 3 بار دن میں وہ فلوئڈ خالی چینج کرنا ہے آپ کو, تو وہ بھی ایک اچھا ہے, اس میں رہتے ہیں. لیکن اٹ ٹیکس اے لاٹ آف منی. جی اٹ ٹیکس اے لاٹ آف. جی ڈاکٹر صاحب, آپ نے ابھی لائف سٹائل کی بات کری, تو اگر ہم ہمارے یہاں کا سسٹم دیکھیں, ہمارا کلچر دیکھتے ہیں, لیونگ پیٹرنز دیکھتے ہیں, تو کیا لگتا ہے آپ کو کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کڈنی ڈیزیز کی انسیڈنس کے لیے؟ کہ انسیڈنس میں بتاؤں, پہلے تو سب سے زیادہ ہم خود دوائی لیتے ہیں, پین کلر لیتے ہیں, سیلف میڈیکیشن لیتے ہیں. اگر ہمیں ہائپر ٹینشن ہے, وی آر ناٹ, ہمیں یہ لگتا ہے میں خود بلڈ پریشر بس پان کی یہ بس یہ خبر کیا, تو یہ بولتا نہیں کسی کو, کھانا دوا پر کنٹینیوس ہے, اس میں نہیں ہے. ڈائبٹیز گوس شوگر اتنا کام بوجھم, ہمسائے بوجھم, کہاں بوجھم, اس کی وجہ سے وہ بولتے ہیں کہ اب میں نہیں کروں گا. تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ دوائی نہیں کھاتے, کچھ بھی نہیں کریے. یہاں پر زیادہ تر ہوتا ہے کہ یہ جو ڈیزیز ہے یہ کنٹینیوس ہے, یہ آپ کو دوائی تو لینی. جب آپ کنٹرول میں رکھو گے آپ کو کچھ نہیں ہوگا. جب ونس یو ٹیک کچھ بھی بلڈ پریشر ہے آپ کا یا آپ کا یہ ڈائبٹیز ہے, تو اس میں آپ آرام سے اگر پہلے سے آپ علاج اچھی طرح کرو گے, یو ول ہیو اے گڈ لائف فار لانگ پیریڈ آف ٹائم. تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو انسیڈنس آف ہائپر ٹینشن ہے, جس کو ہم بلڈ پریشر کی بیماری کہتے ہیں, یہ ایک میجر کاز ہے فار کڈنی ڈیزیز؟ دونوں, بلڈ انکنٹرول ہائپر ڈائبٹیز. تو یہ آپ کو یہ 2 چیزیں بہت زیادہ ہے, خاص کر یہ ڈائبٹیز کے اتنے آج کل آئے ہیں, جو ہم نے فوڈ کا لیتے ہیں, فوڈ کرتے ہیں, جنک فوڈ کھاتے ہیں, باقی چیز کرتے ہیں, اس میں زیادہ ہے, اوبیسٹی زیادہ ہے, کام نہیں زیادہ کرتے ہیں, گاڑی بھی یہاں سے وہاں جانا تو گاڑی میں جائیں گے جی, تو اپنا وہ ورک آؤٹ نہیں کریں گے. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. تو وہ ایک لائف سٹائل جو ہم نے خراب کر دیا. پہلے ہم جاتے تھے, مجھے بھی یاد ہے, فار لانگ پیریڈ اسکول بھی جاتے تھے, سائیکل پہ جاتے تھے, جی پیدل بھی جاتے تھے, 1 کلومیٹر ہوتا تھا. آج کل تو روٹی بھی لانی ہو تو گاڑی میں بھی جاتے ہیں جی. تو وہ چیزیں, کھانا بھی ہم نہیں کھاتے ہیں اچھی طرح جی, تو وی ٹیک اے لاٹ آف جنک فوڈ, باقی چیزیں جو ہے, تو اس میں بھی وہاں تو بڑھے گا ہی. تو اوور آل آپ کا کیا مشورہ رہے گا ہمارے ناظرین کے لیے ایک اپنی کڈنی کی ہیلتھ مینٹین کرنے کے لیے؟ ہیلتھ بننے کے لیے آپ کو ایک تو اچھا کھانا کھانا پڑے گا, یعنی کہ زیادہ پروٹین بھی نہیں لینا, زیادہ نمک بھی نہیں لینا, پانی اچھی طرح, یعنی کہ 1.5 لیٹر, یعنی 2 لیٹر کھا, ورنہ کیا لوگ 5-8 لیٹر بھی پیتے ہیں, اوور لوڈ کر دے. آپ کڈنی کو زیادہ ورک آؤٹ کرتے ہیں, مطلب بس تریش والا میں کہ کڈنی ٹھیک ہے, 7-8 لیٹر 9 لیٹر کتنا لے, 1.5 لیٹر 2 لیٹر کا از میکسیمم وٹ یو ہیو. ہاں آپ کا یہاں پر گرمی زیادہ ہے, اس وقت یو کین ٹیک مور دین دیٹ جی. ریسٹ نارمل جو ہے آپ کا 1.5 لیٹر سے 2 لیٹر کافی ہے آپ کے لیے جی. بٹ از اٹ نارمل کہ جب بھی کوئی کہتا ہے کہ جیسے کوئی کہے گا کہ مجھے کمر میں درد ہے یا کچھ اور ہے, تو عام طور سے جو عام مشورہ یہ ہوتا ہے چاہے پیشاب خراب آپ پانی پیو. یہاں میں بات بتاؤں, ہنسنے کی بات بھی, میری جو پریکٹس میں دیکھا ہے میں نے, پیشنٹ آتا وہاں سے, ڈاکٹر صاحب میرے پیشاب خراب, آپ اس کو بولتے ہیں ذرا مجھے بتاؤ کیا سمٹم, بچنس کمرز دود, بچنس یا پہ لگا یا پہ لگا, مطلب وہ پہلے ایسے ہوتا تھا. جو پہلے جو ہمارے جو بزرگ تھے ان کو بولتے تھے, ان دنوں اتنی فیسلٹی نہیں تھی آپ کے پاس جی. تو یوزلی جب کیا ہوتا تھا تو وہ بولتے ان دنوں ایسے ہی رہتا تھا, ڈائگنوز ہوتا تھا کہ اگر آپ کو درد ہوتا ہے, بخار ہوتا تو اس سے کیا ہوتا, پورے بدن میں درد ہوتا تھا جی. تو جو اگر فلینک پینس ہوتے تھے وہ لگتا تھا نہیں اسی کی وجہ سے, اسٹون کی وجہ سے ہو گیا یا کچھ ہوگا, تو وہ بولتے تھے ایسے. بٹ دیٹ ہیز ناؤ از اے پاسٹ جی. اب تو نہیں ہے, اب تو ہر کوئی چیز دیکھنی ہے آپ کو. یہاں ہم وائٹامن ڈی بہت کم ہے کیونکہ ہم زیادہ تر انڈور رہتے ہیں, کچھ نہیں کرتے ہیں. آپ دیکھو انفیکٹ میرا جو سوال ہے وہ یہ جو ڈرگ انڈیوسڈ کڈنی ڈیزیز ہے, اکثر پرٹیکولرلی جب بندے کو آسٹوپوروسس ہو جاتا ہے تو وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے جوڑوں میں درد رہتا ہے, کچھ رہتا ہے, تو پھر وہ وٹامن ڈی سپلیمنٹس لیتے ہیں. اور بہت سارے کیسز میں نے پرسنلی ایسے دیکھے ہیں جہاں پہ وٹامن ڈی سپلیمنٹس کی وجہ سے کڈنی انجری نہیں ہوتی. میں بتاتا ہوں, وٹامن ڈی جو ہوتا ہے انسان کے لیے امپورٹنٹ ہے جی. اب کیا ہوتا ہے, جب آپ باہر نہیں نکلو گے, دھوپ میں نہیں نکلو گے, کھاؤ گے بھی نہیں نکلو گے, آپ کو وائٹامن ڈی کم ہو جائے گا جی. جب وائٹامن ڈی کم ہو جائے تو ضروری باڈی کے لیے, تو یہ موبلائز ہوتا ہے فرام بونس جی. تو بونس میں وہاں سے نکل کے تھرو کڈنی سے آتا ہے جی. تو یہ جو کیلشیم آتا ہے سارا کڈنی میں آ جاتا ہے, تو وہاں پر آپ کے چانسز ہے, ایک تو کیلشیم لاس ہو جائے گا جی, اسٹون بھی بن سکتا ہے جی.
ملٹیپل اسٹون بنیں گے, آپ کی پرابلم ہو جائے گی, اور آپ کی جو بونز ہیں وہ آٹومیٹکلی ویک ہو جائیں گی, وہ پورا ان کا وہ پورا وہ وائٹنس ہوگا, تو آپ کو پین بھی ہوگا. اگر تھوڑی بھی ٹھنڈ ہو جائے گی تو لگے کہاں چیز گئی سو گئے سیدن تک لگ داغ گئی, اگر تھوڑا دب لگے فریکچر گئی. اصل میں تو اس میں آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ وائٹامن ڈی کی وجہ سے ہے یا نہیں ہے. جی, تو ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر وائٹامن ڈی بہت کم ہے, تو آپ پھر آپ کو سپلیمنٹ دینا, اینڈ دین ونس اٹ از نارمل دین یو ہیو ٹو اسٹاپ اٹ. یو کین ناٹ گو آن کے اس سے وہ چیز ہو جاتی ہے کہ ایک اوور ڈوز ہو جاتا ہے, سپلیمنٹس آپ لینا شروع کر دیتے ہو, اتنا نہیں پھر ہائپر کیلسیمیا بھی ہو جاتا ہے آپ کا, اور وٹامن ڈی ٹاکسیسٹی بھی ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے ہر کسی کے. لیکن یہاں کیا ہوتا ہے جب درد ہو گیا تو وہ پین کلر کھاتے ہیں, اسپیشلی جو ووبران ہے یا نان اسٹیرائڈ اینٹی انفلیمیٹری ڈرگس ہے, یہ دیز آر ویری ڈینجرس ٹو دا کڈنیز. تو یہ ایون کسی کو تو ایک ٹیبلٹ سے بھی کڈنی ختم ہو جائے گی, اس کی تو بات ہی نہیں ہے باقی. سو وہ ہمیں آتے ہیں ایکوٹ کڈنی انجریز بیکاز آف دیز ڈرگ انڈیوس, تو اس سے بھی زیادہ ہے. جی, تو کبھی کھاتے ہیں ایسے لیتے ہیں, ایسے تکن پھلا, جی وہ جاتے نہیں تو وہ لیتے ہیں, ایسے ہی پہلے بھی تھا, آج کل بھی زیادہ ہوتا ہے. جی, تو ہمارے جو نیفرالوجسٹ یورولوجسٹ ان کے لسٹ میں ووبران ہے ہی نہیں, ایون فار سمپل تھنگس. وہ گیو ٹرماڈول گیو کروسین دیتے ہیں, مگر یہ نہیں دیتے ہیں. جی, تو ناظرین آپ سے گزارش ہوگی کہ اگر آپ اپنی کڈنیوں کی کو صحیح حالت میں رکھنا چاہتے ہو تو کم سے کم جو آپ کر سکتے ہیں کہ سیلف میڈیکیشن سے پرہیز کریں, خود کوئی پین کلرز وغیرہ نہ لیں. جب آپ کو ایسی چیز درکار ہوگی تو ایک پراپر کنسلٹیشن کے ساتھ ہی ان چیزوں کا استعمال آپ کریں. جی ڈاکٹر صاحب, ایک اور چیز جو ہے جس کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں وہ ہے کہ یہ جو کیڈور ڈونیشنز ہیں یہاں پہ, اٹس ناٹ پکنگ اپ, ابھی ایک نیا کنسپٹ ہے. نہیں میں بتاؤں, یہ کہہ دو پرانا کنسپٹ ہے, یہ ہمارے اسلام میں دیتے ہیں, جیسے بلڈ ڈونیشن دیتے ہیں, جیسے کرتے ہیں ایسے یہ بھی ہے. اب کیا ہے یہاں پر کہ یہاں وہ ابھی وہ اس کے لوگوں نے ابھی اس میں یہ نہیں کیا, ایڈورٹائزمنٹ نہیں کیا. لیکن کیونکہ اگر آپ دیکھو اوور آل انڈیا میں 0.01% از دا پاپولیشن وچ از گیونگ ڈونیشنز. اٹس ویری لیس. آپ دیکھو اوور آل دنیا سے 0.01% آف انڈین پاپولیشن جو ڈونیشن, لیکن پچھلے 2 سالوں میں بہت ساری ڈونیشن ہوئی بیکاز آف دا اویئرنیس پروگرام آ گیا. اب دیکھو کوئی پیشنٹ آیا, اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, ینگ پیشنٹ ہے, یہ برین ڈیڈ ہے, تو اس کی جو ہی کین سیو 8 لائفس. جی, کارنیا کے آنکھوں کو بھی دے سکتا ہے, ہارٹ کو بھی دے سکتا ہے, لنگ کو بھی دے سکتا ہے, لیور کو بھی دے سکتا ہے, 2 کڈنیز بھی دے سکتا ہے, تو اس کی وہ تو اور انٹسٹائن بھی دے سکتا ہے, پینکریاس بھی دے سکتا ہے. تو اس میں ہی کین بی اے ڈونر فار لائف ٹو سو مینی پیپل. اب یہ کیا ہے, اس میں اویئرنیس چاہیے لوگوں میں. اگر کسی کا ہے وہاں پر یا ایسے کوئی چیز آتی ہے, یعنی کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کوئی اس میں برین ڈیڈ ہو گیا یا کارڈیک فیلر ہوتا ہے اس میں, بٹ ہی از ایٹ دا ٹائم, تو وہ فیسلٹیز یہاں بنا سکتے ہیں. بٹ ایز آن ڈیٹ نہیں ہے. ابھی میں آئی وینٹ ٹوائس ان دا منتھ آف اگست اور ابھی اکتوبر میں. جی, بنگلور چلا گیا, وہاں ریٹریول پروگرام تھا. وہاں پر کیسے اگر کیڈور ہوتے ہیں تو آپ کا پیشنٹ آیا, اف somebody gives donation, he is pledged to donate his kidney or his organs. جی, تو اگر وہ آتا ہے اس ٹائم پہ وہ ہو گیا تو کیسے ریٹریو کرنا ہے, تو کیسے ہم باقی میں, تو وہ ہم نے ٹریننگ لے کے رکھی ہے. سو 3 or 4 people who have been trained. تو یہاں لیکن اس کے لیے انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے, باقی چیزیں کی ضرورت ہے, اور اویئرنیس ضروری کرنی ہے لوگوں میں کہ ڈونیشن کرنی ہے. یہاں تو ہمارا کارنی ٹرانسپلانٹ تو کنٹینیوسلی بھی 2-3 سالوں سے چل رہا ہے. سو پیپل کین گیو لوگوں کو جن کو کارنی, جن کی آنکھوں کو اس کی کسی وجہ سے بھی خراب ہو گئی, تو دے کین گیو اٹ. جی, تو ڈونیٹ کر سکتے ہیں, کر سکتے ہیں, تو وہ سب سے اچھا رہے گا. بٹ اگر لوگ آتے بھی ہیں, اف پیپل کم فارورڈ فار سچ ڈونیشنز, کیڈور ڈونیشنز, بٹ ہمارے یہاں پہ تو ویرودال ہے ہی نہیں. وی ڈونٹ ہیو دا انفراسٹرکچر تاکہ ہم ریٹریو کر سکیں, اس کو پرزرو کر سکیں تب تک جب تک کہ ایک ڈونر کو ہم لیکن ہم ریسیپینٹ کو دے سکیں. نہیں, ابھی کیا اس میں کیا ہوتا ہے, ونس یو آر اسٹارٹنگ دس پروگرام, جب آپ وہ کرنا ہے وہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اویئرنیس کر کے ہمارے جب ہم رینل ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں جو فلوئڈ ہوتا ہے وہی سب کو رہتا ہے اس میں, لیکن اس کے لیے تھوڑا سا دوسرا فلوئڈ لانا پڑتا ہے. تو اگر ہم اسٹارٹ کریں گے ود گورنمنٹ کی اجازت, اس کو بھی آپ کو پرمیشن لینی ہوتی ہے. جی, یو ہیو ٹو ٹیک پرمیشن. ونس یو گیٹ اے پرمیشن یو کین کیپ ایوری تھنگ دیر. تو فیسلٹیز بنتی آتی ہیں آرام سے. تو پھر تو یہ تو دس از اندر ڈریم آف یہ میرا ہے کہ یہاں پر یہ اسٹارٹ ہونا چاہیے. جی, کیونکہ اس سے کیا ہے, اس سے بہت سارے جو لوگ ہیں جن کے پاس ہوتا ہی نہیں ہے, ڈونر ہی نہیں ہے. جی, یا ہوتا بھی ہے, ہی از ناٹ فٹ
ٹو گیو اٹ. ہم نے دیکھا ہے بہت ساروں کا بچے کا دیتے اس کو ڈائبٹیز ہے, اگر ڈائبٹیز فیملی میں ہے تو وہ کیسے دے گا؟ ہائپر ٹینشن ہے کسی کو دوسری تو ہی از ناٹ ایبل ٹو گیو اٹ, تو وہ تھوڑی ایسے کریں گے. تو اگر یہ ایک پول ہے جہاں سے ہم ڈونیشن کر سکتے ہیں اور یو کین گیو اٹ ٹو دا پیپل, تو یو کین ہیلپ دا پیپل اپنے سے. جی نو ہمارے پاس آخری 1 منٹ ہے. کمنگ بیک ٹو دس اور اوریجنل ٹاپک آف کڈنی ٹرانسپلانٹ. اب وہ کہتے ہیں کہ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے, وہ تو کفر ٹوٹ چکا ہے ایز فار ایز جی ایم سی از کنسرنڈ. 2 ٹرانسپلانٹس آپ نے سکسیسفلی کر لیے ہیں. ابھی ہم اور پائپ لائن میں 5-6 پیشنٹ ہیں, ہو سکتا ہے اگلے ہفتے یا سے ودن 10 days کیونکہ ان کے کچھ پینڈنگ تھے, کچھ نہیں لیگل سارا کچھ ہوا تھا, ایوری تھنگ واز ڈن. تو کچھ 1-2 چیزیں وہاں کمی تھی تو وہ ہم نے لی ہے. تو موسٹ پروبلی وی ول بی ڈوئنگ ودن 10 days another 2 transplants. جی تو ناظرین, پہلے جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ فیسلٹی جو ہے کڈنی ٹرانسپلانٹس کی خالی سکمز میں تھی. اب گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر میں بھی یہ فیسلٹی اویلیبل ہے, تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر خدا نخواستہ آپ اس بیماری سے جوجھ رہے ہیں جہاں پہ ٹرانسپلانٹ کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں, تو آپ کو چاہیے کہ آپ جی ایم سی سے رابطہ کر سکتے ہیں. ڈپارٹمنٹ آف یورولوجی ہے وہاں پہ, ڈپارٹمنٹ آف نیفرولوجی ہے وہاں پہ, تو وہ آپ کی معاونت کریں گے اور آپ کا آپ کی یہ جو پریشانی ہے اس کو دور کرنے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور ہمارے ناظرین کو ان ساری چیزوں کے بارے میں بتایا. تو ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دے دیجیے. خدا حافظ. من की बात है जन जन की.